زیادہ ہوتا ہے. تو اس ہائی ڈگری ان ایکوالٹی اور اس میں اگر ہم نے بات کی اور اس پہ ہم نے ریسرچ کیا AKRSP نے، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. اور جس میں سب سے پہلے جب AKRSP یہاں 1983 میں آیا اور انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ کمیونٹی سے ملیں، ان سے پوچھیں ان کا مسئلہ کیا ہے، تو AKRSP کو معلوم پڑا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں کے لوگوں کے اندر پوٹینشیل ہے، یہاں کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ محنتی ہیں، لیکن 3 چیزوں کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک منظم کمیونٹی نہیں ہے. نمبر 1 تنظیم کی کمی تھی، یعنی آرگنائزیشنز نہیں تھی. نمبر 2 پیسوں کی کمی تھی، کیپٹل نہیں تھا. نمبر 3 اسکلز کی کمی تھی. جب یہاں پہ شعیب سلطان صاحب آئے، انہوں نے یہاں کمیونٹی سے ملے اور انہوں نے ڈسکشن کی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے اندر یہ ایک انیٹ پوٹینشیل ہے کہ آپ محنتی ہیں. آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو سردی کو برداشت کرتے ہیں، گرمی سے جو ہے نا وہ آپ لوگ لڑتے ہیں، سردی سے لڑتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ سکت موجود ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ 3 چیزوں کی کمی میں محسوس کر رہا ہوں. تو کمیونٹی نے ان سے پوچھا کہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوا، ولیج آرگنائزیشنز بننے کی بات ہونے لگی اور ولیج آرگنائزیشنز بننی شروع ہو گئی. اس میں پھر انہوں نے چھوٹے موٹے فائنینشیل وہ کرنے کے بعد فائنینشیل سیونگز کرنی شروع کر دی، تنظیمات بنانی شروع کر دی. اور پھر AKRSP نے یہ محسوس کیا 1984 میں کہ کچھ مسنگ ہے، کوئی ایسا پورشن ہے جس کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے. اور جب ہم کسی بھی کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پاپولیشن کی ہم اگر پوری جو ہمارا 50% پاپولیشن ہے وہ خواتین کا ہے، 50% ہمارے مردوں کا ہے فار انسٹنس، تو اگر ہم 50% کو ایکسکلوڈ کریں گے تو وہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے. چونکہ ہمارا ایریا پدر شاہی نظام پورے دنیا میں ہے اور پھر ہمارا علاقہ بہت ڈپرائیوڈ تھا، بہت دور دراز علاقوں میں ہم شامل ہوتے تھے، تو ہمارے یہاں پہ اس چیز کی انٹینسٹی زیادہ تھی. 1985 میں ود ان جو ہے نا 1 ایئر 100 WOs جو ہے نا وہ بنی. اب وہ وومن آرگنائزیشنز کا صرف بننا نہیں بلکہ اس کے اندر بھی یہ اسیسمنٹ کی گئی کہ اگر WOs بنی ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کریں. تو وہی جو 3 چیزیں تھیں، یعنی کہ تنظیم کا بننا، کیپٹل کا ہونا اور ساتھ ساتھ اسکلز کا ہونا، یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. پھر WOs میں آپس میں جب میٹنگس ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایجوکیشن کا. اور ایجوکیشن کیا ہے، ہماری خواتین ہماری بچیوں کا بہت زیادہ مشکل ہے. جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا ہم بلڈنگ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے گھروں کو اسکول بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو ہے نا بچوں کو پڑھانے کے لیے فیمیل ٹیچرز چاہیے. اب آپ سوچیں جس علاقے میں اسکول نہ ہو، جس علاقے میں وہ ایکسیس نہ ہو، تو وہاں پہ فیمیل ٹیچرز کہاں سے ملتی. تو وہ ایک دوسرا ایک سوال تھا جو اس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور خود خواتین کے لیے بھی تھا. وقت گزرتا چلا گیا، لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور جب WOs اور WOs کے آپس میں بھی جب ڈسکشنز ہوتی تھی تو ایک انلائٹن جو ہے نا وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کون سے کام ایسے ہیں جو خواتین تنظیمات کر سکتی ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو مرد تنظیمات کر سکتے ہیں. اور یہ وہ ڈیبیٹ تھی جس نے اس ڈسکورس کو توڑا، اس رائج جو اسٹیریوٹائپ تھا اس کو توڑا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی. پھر AKRSP نے ایک سروے کیا جس میں جنڈر لیبر ڈویژن کے حوالے سے بات کی گئی. تو سیدھا اشنوں گاؤں سے جدے تو ہم اپنے گاؤں میں ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ایگریکلچر کا کام ہے، جو ہمارے فیلڈ میں کام ہے، وہ خواتین کرتی ہیں. تو وہاں پہ بھی یہ نوٹ کیا گیا، اس ریسرچ میں پتہ چلا کہ خواتین گھر کے کاموں میں، ایگریکلچر میں، پانی لانے میں، لکڑی لانے میں انوالو ہیں. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے WOs کے تھرو ہمارے اپنے اسٹاف نے جو AKRSP کی اسٹاف تھی انہوں نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کیا اور اس سے یہ سامنے آیا کہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ اکنامک امپاورمنٹ پہ ہم کام کریں، جس میں پھر خواتین کو لائف اسٹاک دیا گیا، خواتین کو اورچرڈز دیے گئے، خواتین کو مختلف جو ہے نا اکنامک ایکٹیویٹیز میں شامل کرنا شروع کر دیا گیا.